رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ومع کل جرأۃ شرق وفی کل اکلۃ غصص. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام اور سسٹم پہ عمل کرنا اور اس کو اس طریقے سے اپنانا کہ وہ ہماری زندگی یا ہمارے معاشرے کا حصہ اور جز بن جائے. انسان اگر ذاتی اعتبار سے اپنی اصلاح چاہتا ہے تب بھی اس کو تقوی پروردگار کے راستے کو اپنانا ہوگا، اور اپنے معاشرے آس پاس کے ماحول کی اگر اصلاح چاہتا ہے تب بھی اس کو اللہ کا تقوی اپنانا ہوگا. تقوی کے مقابلے میں یا نظام پروردگار کے مقابلے میں اصلاح کے نام پہ بہت سارے نظام اور سسٹم آئے بھی ہیں، بنائے بھی گئے ہیں، پیش بھی کیے گئے ہیں. ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کو اصلاح کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات جب انہوں نے اسلام سے مقابلہ کیا تو اس طرح کے نام دیے کہ مثلاً وہ لوگ کی جو اسلام کو عمل اپناتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو شدت پسند کہا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا سسٹم آیا اس کو اصلاح پسند والا نام دیا. لیکن اسی وقت کہ جب انہوں نے اس سسٹم کو پیش کیا، جن لوگوں نے غور کیا یا بعض موقعوں پہ عملی اعتبار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو نظام ہے، سسٹم ہے جو اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو اصلاح کی طرف نہیں لے جا رہا ہے اور لے بھی نہیں جا سکتا. لیکن آہستہ آہستہ جو زمانہ گزرا اور کچھ مدت کے بعد وہ چیز سامنے آئی تو ہر انسان یا ہر فرد کے لیے بات واضح ہو گئی کہ وہ سسٹم بھی اور سسٹم کو پیش کرنے والے بھی دونوں، ان کا اصلاح سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اصلاح کے نام کو استعمال کیا گیا تھا فساد کے لیے. معاشرے میں اصلاح نظام پروردگار سے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون مکمل ہے اور انسان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہے. لوگوں کا بنایا ہوا قانون مکمل نہیں ہے یعنی ناقص ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بناتے ہیں بعض اوقات وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ بناتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کی بنیاد پہ بناتے ہیں، اور اگر پورے اخلاص سے بھی بنائیں تب بھی ان کا علم اس حد تک ساتھ نہیں دیتا کہ ان کے بنائے ہوئے قانون لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے. لہٰذا دنیا کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون معاشرے کی یا افراد کی اصلاح نہیں کر سکتا جو قانون پروردگار کے مقابلے میں ہو. لیکن اس کے مقابلے میں قانون پروردگار جب بھی اس کو جہاں بھی اپنایا گیا ہے، جہاں بھی اس کو لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے اور لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنایا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے واقعی وہ اپنا اثر دکھایا ہے کہ بہت تیزی سے لوگوں کے اندر اصلاح کے پہلو دکھائی دیے.
یہ عملی چیز ہے، پریکٹیکلی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تھی، پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں عملی ہو گئی اور سکسیز ہو گیا. آج زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، آج وہ چیز عملی نہیں ہے، آج وہ اس کے آؤٹ پٹس نتائج نہیں آ سکتے ہیں. اس وقت بھی ایسا تھا. زمانے کے ساتھ ساتھ درمیان میں جب اس قانون کو رائج کیا گیا، عملی کیا گیا، اس وقت بھی اس نے یہی نتیجہ دیا. اور ابھی موجودہ زمانے میں یا گزرے ہوئے کچھ زمانے میں جب بھی اس کو عملی کیا گیا، اس وقت بھی اس نے یہی نتیجہ دیا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قانون پروردگار یہی نتیجہ دے گا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کو اپنے ذات کی اصلاح سے شروع کریں. لہٰذا سب سے پہلے یہ طے کریں کہ اپنی ذات کو قانون پروردگار کے لیے ایسا بنا لیں کہ جیسی ہم کو معلوم ہو کہ اللہ یہاں پہ یہ ہم کو حکم دے رہا ہے، تو باقی اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ دنیا کی دی ہوئی چیزوں میں چکا چوندھ ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے فائدے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف تقوی الہی کا راستہ ہے کہ جو انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کلمہ کہ جس پہ پچھلے ہفتے ہم لوگوں کی گفتگو شروع ہوئی تھی، تفصیلی کلمہ ہے. ایک حصے پہ ہم لوگوں کی بات ہو گئی. دوسرا حصہ کی جس پہ آج بات ہونی ہے وہ ما کل جرعۃ شرق و فی کل اکلۃ غصص. ہر گھوٹ جو بھی انسان پیتا ہے، ہر گھوٹ پر، یہاں کے دنیا کے ہر گھوٹ پہ انسان کے لیے اچھو ہے، یعنی جو گلے میں پانی پھنس جاتا ہے، اور ہر لقمہ گلے میں پھنستا ہے. یہ دنیا کے متعلق ہے. جو مولا کا کلمہ ہے، پہلے اس کلمے کو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ وہ اس فضا میں ہم سب آ جائیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس حصے پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے، اور وہ مصائب کی غارت گری کا مرکز بنا رہتا ہے. یہاں ہر گھوٹ پہ اچھو ہے اور ہر لقمہ گلے میں پھنسنے والا ہے، یا گلے کا ایک پھندا ہے. انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. زندگی کے ایک دن کا استقبال نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ہم موت کے مددگار ہیں اور ہمارا نفس ہلاکت کا نشانہ ہے. ہم کہاں سے اپنے بقا کی امید کو رکھیں، جبکہ دن و رات جو عمارت، جو شرف، جو کردار کو ہم اونچا نہیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر یہ کہ حملہ کر کے اس کو منہدم کر دیتے ہیں. جو ہمارے پاس پہلے سے ہے اس کو بھی ہم گرا دیتے ہیں، اور جسے بھی اکٹھا کرتے ہیں اسے پھر بکھیر دیتے ہیں. یہ ایک دنیا کا جو واقعی چہرہ ہے، جو دنیا کی ایک حقیقت ہے، جو دنیا کے نتائج ہیں، اس کے متعلق مولا نے ہم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو پہچان سکیں. پہلے نقطے پہ ہم لوگوں کی بات پچھلے ہفتے ہو چکی تھی. دوسرا نقطہ ما کل جرعۃ شرق، یہاں کے ہر گھوٹ پہ اچھو ہے. اچھو یعنی گلے میں جو پانی پھنس جاتا ہے. یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھسکا ایسی کچھ کہتے ہیں. گلے میں جو پانی پھنس جاتا ہے، ہر گھوٹ پہ اچھو ہے یا ٹھسکا ہے جو کہہ لیں، اور ہر لقمہ گلے میں ایک پھندا. یہ امام نے دنیا سے متعلق ہم کو بتایا. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھوٹ پہ اچھو ہے اور ہر لقمہ گلے میں پھنسنے والا ہے. مولا ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، یہ لذتیں اتنی آسانی سے انسان گلے سے نہیں اتار پاتا یا نہیں اتار سکتا. لذت کے عنوان سے یہی کھانا اور پانی بہت بیسک، بنیادی اور کامن چیز شمار ہوتی ہے. دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ انسان چاہے وہ گلے سے اتارے، چاہے وہ حاصل کرے، چاہے وہ اپنائے، اس میں بہرحال بہت زیادہ مشکلات ہیں. یا یوں کہا جائے کہ دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں، ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے یا کوئی نہ کوئی مشکل ہے کہ جو انسان کے لیے. ایک لقمہ اگر اتار رہا ہے تو اس میں بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ گلے میں
پھنس سکتا ہے. ایک گھونٹ پانی بھی اگر پی رہا ہے تو اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہی ایک گھونٹ پانی انسان کی موت کا سبب بن جائے. یہ خطرہ ہے، اور اس طرح کے خطرے ہیں دنیا میں کہ انسان بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، یہ واقعی نہ یہ کسی مثال کی چیز ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ موت تک پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات سننے میں عجیب لگتا ہے کہ اتنی سی بات تھی اور مثلا انتقال ہو گیا اور فلاں کام ہو گیا. تو اس طریقے سے دنیا کے ہر قدم پہ ایک خطرہ ہے. لیکن یہاں پہ خاص کر کے جس چیز کی طرف امام متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کوئی بھی نعمت مشکلات سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی نعمت پریشانی اور دقتوں سے خالی نہیں ہے. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی لذتوں سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ خوش ہو کے اس کو گلے نہ لگائیں، دنیا کی لذتوں سے زیادہ دل نہ لگائیں، بہت زیادہ اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہ ہوں. اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے، چونکہ سب کے ساتھ خطرہ ہے، مشکل ہے، پریشانیاں ہیں. ہر لذت جو ہے وہ ایک مشکل کے ساتھ ہے، ایک پریشانی کے ساتھ ہے، ہر ایک دقت کے ساتھ. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ انسان اگر لذتوں کی طرف بھاگتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مشکلات کو دعوت دے رہا ہے، مشکلات کی طرف بھاگ رہا ہے. لذتوں کی طرف بھاگنا پریشانیوں کو دعوت دینا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک ایسا تصور بن جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جو مشکلات سے خالی ہو، پریشانیوں سے خالی ہو. خود یہ عملی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ مشکلات کو پہچان نہیں پا رہا ہے، پریشانیوں کو پہچان نہیں پا رہا ہے. کب نہیں پہچانتا انسان مشکلات کو، پریشانیوں کو؟ بعض اوقات دیکھا ہوگا نا، ڈاکٹر کچھ کٹ لگانے کے لیے، کاٹنے کے لیے باڈی کے اس حصے کو سن کر دیتے ہیں، اور کاٹ پیٹ کے سب کام کر لیتے ہیں. انسان دیکھتا بھی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. تو یا تو ہم سن اتنا ہو گئے ہیں کہ ہم کو یہ مشکلات کا احساس نہیں ہو رہا ہے، یا بے ہوش ہے کہ جو ہم کو مشکلات کا احساس نہیں ہو رہا. اور یا اگر ہم واقعی مشکلات سے بچ رہے ہیں تو یہ مشکلات جاتی نہیں ہے، یہ بعد میں ایک بڑی مشکل کی شکل میں آتی ہے. جتنا ہم اس کو پیچھے کرتے جائیں گے اتنا وہ بڑی ہوتی جاتی ہے. جتنی جلدی فیس کر لیں اتنی چھوٹی ہوتی ہے، جتنا اس کو پیچھے کی طرف بھیجتے ہیں اتنا وہ مشکل بڑی ہوتی جاتی ہے، اتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی جاتی ہے. ایک دوسرے اینگل سے بھی اگر ان لذتوں کو دیکھیں جو دنیا کی لذتیں ہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز ہے، ہر چیز میں دو پہلو ہیں. ایک انسان کی لذت، یا دوسرے الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ خواہشات کا پہلو ہے. دوسرا عقل کا پہلو ہے، ضروریات کا پہلو ہے. بہت بیسک مثال ہم آپ کو دیں، مثلا انسان کھانا کھاتا ہے دن میں، حد اقل 2-3 ٹائم تو کھاتا ہے انسان. خوب اس کے دو پہلو ہیں. اگر انسان کھانا نہیں کھائے گا تو زندہ نہیں رہ پائے گا، مر جائے گا. کب تک وہ رہے گا؟ خوب ہو سکتا ہے 1 دن، 2 دن، 3 دن، شاید 1 ہفتہ، لیکن ایک نہ ایک دن بغیر کھائے پیے انسان مر جائے گا، ہے نا، فنا ہو جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. لہٰذا اس کو اپنی بقا کے لیے، اپنے بدن میں طاقت کے لیے کھانا کھانا پڑے گا. لہٰذا اسی لیے کہ جب انسان کھائے تو اس ارادے سے کھائے کہ اس کھانے سے، غذا سے جو قوت مل رہی ہے ہم کو، اس قوت سے ہم اللہ کی بہترین اطاعت کر سکیں. تو یہ اس کا بہترین کام ہے، یہ اطاعت ہے، عبادت ہے، یہ اللہ کی راہ میں، اس ارادے سے. ظاہر جب اس ارادے سے کھائے گا تو پھر وہ کھانے کی شکل بھی بدلے گی. تو ایک پہلو کھانے کا یہ ہے کہ اگر انسان کھائے گا تو اس کو طاقت ملے گی، انرجی ملے گی. دوسرا پہلو جو کھانے کا ہے وہ خواہشات کا ہے، لذتوں کا پہلو. دیکھا ہوگا بعض اوقات جب انسان لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مثلا دسترخوان کے عنوان سے، تو اپنی جو خوراک ہوتی ہے، جو لمٹ ہے، اس سے زیادہ کھا لیتا ہے. تو جب دسترخوان پہ بھی خواہشات یا شہوت غالب آتی ہے، تو جب خواہشات اور شہوت غالب آتی ہے تو پھر اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں فنا و بربادی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یہی کھانا ہے، اس کی دو اس کے پہلو ہیں. ایک عقل کا پہلو ہے، ضروریات کا پہلو ہے، دوسرا خواہشات کا پہلو. دنیا جو لذتیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک عقل کا پہلو ہے، ایک خواہشات کا پہلو ہے نا. مثلا آج کل شادیوں کا زمانہ ہے. خب ایک شادی انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے،
ایک شادی ایک انسان نے کی تو ظاہر سی بات ہے جب ضروریات کے حساب سے شادی ہوگی تو پھر جس حد تک شادی ہوتی ہے ویسی ہوگی. لیکن اگر لذتوں کی بنیاد پہ شادی ہوگی تو جو ریکارڈ بن رہے ہیں، اور خاص کر کے ہندوستان میں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، 1 کروڑ کی شادی، 4 کروڑ کی شادی، اتنے کی شادی، خوب یہ خواہشات کی بنیاد پہ. اور بھی اس میں تو کئی ہر قدم پہ خواہشات اور عقل دونوں ہیں. حتیٰ انتخاب میں لڑکی لڑکے کا انتخاب کرے، لڑکا لڑکی کا انتخاب کرے، ہر اعتبار پہ ہر قدم پہ ایک طرف خواہش. دوست بنانے میں بعض اوقات انسان خوب دوست ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت ہے، ایک اچھا آدمی ہو جو نیک ہو، مومن ہو، جس کے اندر دوستی کے شرائط پائے جاتے ہوں، اس کو دوست بناتا ہے. بعض اوقات جب خواہشات کی بنیاد پہ دوست بناتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مثلاً جو ہماری ضروریات ہیں نا، پھر وہ جو خواہشات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کون کس سے پوری ہو سکتی ہیں. لہٰذا پھر انسان مثلاً بھلے ہی دیندار ہو لیکن غریب کو نہیں بنائے گا، مالدار کو بنائے گا. اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں ان بنیاد پہ انسان تو ہر مرحلے میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو خواہشات کا ہے اور ایک عقل کا ہے. انسان اگر ان ساری چیزوں کو عقل کے اعتبار سے استعمال کرے گا تو یہ لذتیں بہت صاف و شفاف ہوں گی، مشکلات سے خالی ہوں گی. اگر انسان ان ساری چیزوں کو خواہشات کی بنیاد پہ استعمال کرے گا تو پھر یہ لذت ہوں گی. اور کیسی لذت ہوگی کہ جو کبھی بھی انسان کے گلے میں پھنس سکتی ہے، وہ چاہے پانی پھنسے چاہے کھانا پھنسے. خطرہ تو انسان کو وہی ہے، مشکل تو انسان کے لیے وہی ہے. لہٰذا اگر انسان دنیا کی لذتوں کو عقل، اطاعت، اللہ کی بندگی کی بنیاد پہ اپنائے گا تو پھر یہ لذتیں مشکلات کا باعث عموماً نہیں بنیں گی، پھر یہ انسان کی آسانی کا باعث بنتی ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی لذتیں خواہشات کی بنیاد پہ ہوں گی تو پھر یہ زندگی کو لے کے آتی ہیں. ایسی صورت میں پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ لذتوں کی طرف بھاگنا چھوڑ دیں، لذتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ خواہشات پہ کنٹرول کریں، اپنے خواہشات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. جو انسانی ویلیوز ہیں، جو انسانی اقدار ہیں، اور بالخصوص جو دین کے اقدار ہیں، اگرچہ دونوں الگ نہیں ہیں، انسانی اقدار اور دین کے اقدار، انسانی ویلیوز اور دین کے جو دین ہم کو جو ویلیوز بتائیں، دونوں الگ نہیں ہیں. ان ویلیوز کی طرف آگے بڑھیں، ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ دونوں ظاہر سی بات ہے کہ مقابلے میں ہے. اس اعتبار سے مقابلے میں ہے کہ مثلاً وہی کہ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو کس نیت سے کھا رہا ہے؟ وہی کھانا ہے، شاید انداز بھی وہی ہو کھانے کا، لیکن اگر خواہش کے عنوان سے کھا رہا ہے تو نتیجہ الگ ہوگا، اور اگر ضرورت کے عنوان سے کھا رہا ہے تو نتیجہ الگ ہوگا. ظاہر اب یہاں خواہش کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل ایک دم ذائقہ ہی چھوڑ دے اور اچھے کھانے کھانا چھوڑ دے. خواہش پہ اتنا کنٹرول ہو کہ اچھا کھانا بھی ہو تو انسان اتنا ہی کھائے جتنا اس کے پیٹ میں جگہ ہے. یہ خواہش پہ کنٹرول ہے. تو انسان اگر اپنی زندگی کے عنوان سے، ضرورت کے عنوان سے کھائے گا تو اس کا نتیجہ ایک الگ ہوگا. تو یہ ویلیوز کو لے کے انسان آگے چلے. زندگی جو اس دنیا کی ہے، ٹھیک ہے کہ مثلاً انسان لذتوں سے اگر مشکلات کو نہیں پیدا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن بہرحال زندگی میں مشکلات ہیں. بغیر مشکلات کے زندگی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں مشکل، مسائل، پرابلم، انسان کو دقت کچھ نہ کچھ. کبھی انسان مریض ہوتا ہے، کبھی اس کے جسم کی مثلاً قوت ساتھ چھوڑتی جاتی ہے، کبھی دوستوں کو لے کے مشکل، مال و اسباب کو لے کے مشکل، دنیا داری کو لے کے مشکل، کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں خود انسان کے لیے تجربہ ہیں. یہ ساری چیزیں خود تجربہ ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے مشکل کا باعث ہے اس کو ہم اپنی زندگی کا اصلی ہدف نہیں بنا سکتے. جو چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہیں اس کو ہم زندگی کا اصلی ہدف نہیں بنا سکتے. زندگی کا اصلی مقصد ان چیزوں کو بنائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ رہنے والی. اگر یہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو یقیناً ہماری مشکلات اپنے آپ کم ہو جائیں. جو دنیا کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری فالتو کی جو مشکلات ہم نے اپنے آپ پیدا کر رکھی ہیں ان مشکلات کو ہم کم کر سکتے ہیں. اس کا تعلق اسی سے کہ ہمارا دل کس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اٹیچمنٹ کس طرف ہے، شہوتیں اور خواہشات کس طرف لے کے جاتی ہیں. ورنہ یہ دنیا مشکلات سے خالی نہیں ہے. اور یہاں ہم کو ہمیشہ
رہنا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں نقطوں کو ہم قرآن مجید کی ایک آیت سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلے یہ کہ انسان کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ صرف آخرت کی دنیا جو واقعی زندگی ہے، اگر ہم اس چیز کو جانیں۔ پھر اس کے بعد مشکلات کے عنوان سے سورہ فاطر آیت نمبر 34 اور 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے حزن کو، یعنی رنج، غم، جو اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم سے دور کیا ہے، اور یقیناً ہمارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اور یہ وہی ذات پروردگار ہے کہ جس نے اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو اس آخری سرائے یا اس حیات کی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس جگہ ہم کو جگہ دی ہے کہ نہ اس میں کوئی رنج، غم، افسوس یہ چیزیں پہنچیں گی، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سستی اور تکلیف ہوگی۔ تو اگر ہم مشکلات سے خالی زندگی چاہتے ہیں تو وہ آخرت کی، دنیا کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حدیث کے طور پہ بہت مشہور ہے یہ، اور غالباً حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ خوب کون سا جیل خانہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو مشکلات نہیں ہوتی؟ جیل خانے کا مطلب مشکلات ہے۔ تو جب تک جیل خانے میں ہے، بس یہ کوشش ہو کہ کس طریقے سے ہم آزاد ہو جائیں، پھر آزاد ہو کے دنیا انشاءاللہ اپنی ہے، وہاں کے لیے اگر ہم سارے وسائل لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آرام کی اور عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ عیش و عشرت یہ دنیا کے حساب سے نہیں، ہاں جو اللہ نے وہاں کا معیار بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ۔ وصولة الحیدریہ۔ والعصمة فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعة الحسینیہ۔ والعبادة السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمآثر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبة العسکریہ۔ والغیبة الہیہ۔
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ایام اس معنی میں کہ آپ کی شہادت کی ایک روایت کے مطابق تاریخ گزر چکی ہے اور دوسری روایت کے مطابق تاریخ آنے والی ہے۔ لہذا اس بیچ اگر بی کے اہداف، بی کی باتیں، بی کی تحریک، پیغام، ان چیزوں کو ہم اپنے اندر احیا کریں، زندہ کریں اپنے اندر، تو یقیناً ہمارے لیے کمال کا باعث ہوگی۔ بی کا جو قیام تھا وہ دین کی حاکمیت کے لیے تھا۔ بی کا اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ مثلاً حکومت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، حاکم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اب یہ تو مسلم ہے۔ رسول کی زندگی میں دین کی حکومت بھی تھی، رسول خود حاکم بھی تھے، لیکن جو حاکم کی شکل کو بدلا گیا تھا اس میں فرق یہ تھا کہ جو افراد تھے وہاں پہ دین کی حاکمیت نہیں تھی، وہاں دین محکوم ہو رہا تھا، یعنی دین کے اوپر وہ حکومت کرنا چاہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اس عنوان سے پیش کیا کہ جب مولا کی حکومت ہوگی تو دین حاکم ہوگا، دین کی حکومت ہوگی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا ڈیفرنس ہے، اور اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کے لیے صدیقہ طاہرہ جیسی خاتون نے قیام کیا کہ ہمیں دین کی محکومیت برداشت نہیں ہے، نہیں چاہیے تو پھر بھی تھوڑا سا شاید اس میں نرم گوشہ ہو سکتا ہے، اصلاً برداشت نہیں ہے۔ اور اس حد تک بیوی کو برداشت نہیں تھی دین کی محکومیت کہ جیسے ہی یہ مسئلہ سامنے آیا بیوی نے قیام کر دیا، اور یہ بھی قیام نہیں کہ مثلا اعتراض کیا، اور نہیں، ہر ممکنہ کوشش اس قیام میں، دربار میں بھی جانا، مہاجر و انصار کے ہاں بھی جانا کہ تم گواہی دو، احتجاج کرنا، لوگوں کو بتانا، حقائق کی طرف متوجہ کرنا، حقائق سے آگاہ کرنا، حتیٰ دربار میں جا کے خطبہ کہہ کے لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اور اسی سلسلے کا وہ مشہور جملہ جو صدیقہ کا ہے کہ اطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے سسٹم ہے۔ اب یہ وہ حاکمیت کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے کہ اہل بیت کی ہمارے اوپر حاکمیت ہونی چاہیے، اہل بیت ہمارے لیے بعنوان حاکم ہیں، ان کی اطاعت کریں، یہی ہمارے لیے سسٹم ہے، یہی ہمارے لیے نظام ہے اور بہترین نظام ہے۔ لہذا صدیقہ طاہرہ ساری کوشش دین کی حاکمیت کے لیے کر رہی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں جب یہ دن ہم زندہ کر رہے ہیں، احیا کر رہے ہیں، در واقع بی کی تحریک زندہ ہو رہی ہے۔ بی کی تحریک کو زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اہداف ہیں بی کے جو مقاصد ہیں ان کو ہم زندہ کریں، اور ساری چیزیں پھر اپنے نفس سے شروع ہوں گی، اگرچہ اس کا معاشرے تک پہنچنا اہم ہے، کیونکہ بی کی تحریک صرف نفس کے اوپر حاکمیت نہیں تھی، ورنہ اہل بیت کے خاندان میں کون تھا کہ جس کے اوپر دین کی حاکمیت نہیں تھی، لیکن اتنی ساری مشکل اسی لیے تھی کہ معاشرہ پاک صاف ہو۔ مگر یہ کام ہمارے اعتبار سے ہم لوگ شروع کریں تو اپنے نفس سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں، جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، جس راستے سے گزر رہے ہیں، جو بھی ہم قدم بڑھا رہے ہیں، آیا اس قدم میں دین حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دین حاکم ہے تو صدیقہ کی تحریک ہمارے ساتھ ہے، اور ہم صدیقہ کی تحریک کے ساتھ ہیں، اور اگر دین محکوم ہو گیا ہے، حتیٰ بعض اوقات دین کے کام دین کے ارادے سے نہ ہو بلکہ شہرت کے ارادے سے، تو وہاں بھی دین محکوم ہوتا ہے، دین حاکم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر دین محکوم ہو گیا ہے تو ہم بی کی تحریک کے ساتھ نہیں ہیں، بی کے اس قیام کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا راستہ الگ ہو گیا ہے۔ تو اگر اس بیچ یہ ایک درس پچھلے ہفتے بھی ہم نے بی کے قیام میں سے ایک پوائنٹ پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ہفتے بھی ایک پوائنٹ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں
کہ ہم دیکھیں مثلا ہمارے یہاں جو نارملی پروگرامز ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ملنا جلنا، دوستی دشمنی، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، جو بھی چیزیں ہیں ان میں دین حاکم ہے کہ نہیں؟ اگر دین حاکم ہے تو ہم اس راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہی تو وہ راستہ ہے کہ جو ہم کو امام کا ناصر بنائے گا، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور نزدیک ہوگا۔ تعجیل ظہور کی دعا کہتے ہیں نا کہ جلد از جلد ظہور ہو انشاءاللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف دعا تو نہیں کافی ہے نا، اپنا کام کرتے ہیں اپنے حساب سے جو کچھ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ تو نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ حتیٰ ہم اس پہ بھی غور کریں کہ ہم مثلا جس نظام کے مطابق، سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں اور امام کا ظہور اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم پہلے اپنے کو دیکھیں کہ کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہمارے اندر کی جس کی وجہ سے امام کا ظہور جلدی نہیں ہو رہا ہے۔ ہر آدمی جب اپنے کو دیکھے گا تو معاشرہ سدھرے گا، ورنہ اگر یہ سوچ کے بیٹھے رہ جائیں نہیں ہم تو پرفیکٹ ہیں، پرابلم باقی لوگوں میں، تو کبھی بھی انسان کو پھر پرابلم نہیں دکھتی ہے، نہ معاشرے کی پرابلم حل ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی غفلت ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ یہ ایک طرح کی غفلت ہے، انسان کی پردہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے مسائل کو دیکھ بھی نہیں پاتا ہے اور سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، چیک کریں، غور و فکر کریں کہ البتہ یہ بھی بھئی اپنے اعتبار سے، یہ نہیں کہ دوسروں کو پہلے ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ فلاں کے یہاں تو دین حاکم نہیں ہے، فلاں کے یہاں دین حاکم نہیں ہے۔ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں کہ ہمارے یہاں کس حد تک دین حاکم ہے اور اپنے اوپر دین کو حاکم بنائیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس ہفتے کا دوسرا موضوع اور اہم موضوع ہے وہ کہ ہمارے درمیان سے، یعنی یوں کہا جائے کہ اس معاشرے سے، اس دنیا سے 2 سال پہلے ایک عظیم حادثے میں، بہت بڑے حادثے میں ایک عظیم شخصیت قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھ ابو مہدی مہندس کہ جن کو شہید کیا گیا اور ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کی دوسری برسی ہے۔ شہید کی، کوئی بھی شہید ہو، شہید کی شہادت ایک تحریک کے راستے میں ہوتی ہے، ایک ہدف اور مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ شہادت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ شہادت کی مثال ایک چھوٹی سی مثال ہے، یعنی مکمل مفہوم کو شاید نہ پیش کر سکے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے شہادت کی کہ ایک پانی کے قطرے کو لے کے جائیں اور سمندر میں ڈال دیں تو وہ قطرہ غائب ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والا ہے۔ جب تک سمندر باقی ہے اس وقت تک وہ قطرہ باقی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو وہ قطرہ بچا لے سمندر سے تو کبھی زمین پہ گر کے خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، کبھی کہیں سوکھ جائے گا، کبھی کہیں فنا ہو جائے گا، لیکن سمندر سے مل جائے گا تو وہ باقی رہ جائے گا۔ اگر انسان اپنے وجود کو کسی تحریک کے سمندر سے ملا لے تو پھر مر کے بھی باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ اس کے یہاں بقا ہوتی، کبھی فنا نہیں ہوتا ہے وہ۔ اور اگر اپنے کو الگ سے لے کے چلے کہ نہیں میں یہ میں تو وہ ظاہر سی بات ہے سمندر سے نہیں ملے گا تو کبھی بھی وہ فنا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی لیے شہید کے لیے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو کبھی مردہ نہ سمجھنا۔ بہت مشہور آیت ہے، تقریباً سب کو یاد ہوگی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، رزق پاتے ہیں، یعنی زندہ بھی ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ خود رزق پہ ایک الگ گفتگو ہے کہ وہ کون سا رزق ہے اور کیسا رزق، ابھی یہاں پہ اس کا اہل و موقع نہیں۔ تو شہید اپنی تحریک کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، خوب یہاں پہ چونکہ اہل بیت کی بھی جب ہم یاد مناتے ہیں تو 2 طرح سے یاد ہوتی ہے۔ ایک یہ یاد ہوتی ہے کہ مثلا امام علی کا جشن منایا تو ظاہر سی بات ہے علی 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 نہ، پورے جشن کے بعد اگر خلاصے کے طور پہ دیکھا جائے تو مولا کائنات کی سیرت میں سے کیا حاصل ہوا، ہم نے اپنے آپ کو کیا تبدیل کیا، یا کچھ تبدیل کرنے کے لیے درس ملا کہ نہیں ملا، یا کچھ حاصل ہوا، درس ملا تو پھر ٹھیک، اچھی چیز ہے، نہیں ملا تو خالی الفاظ، ٹھیک ہے اہل بیت کے الفاظ میں ہی برکت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ بھی اپنی فضیلتوں کے ساتھ،
لیکن وہ جو اس کا فلسفہ تھا یاد کا وہ ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت کی شان ہے، انبیاء کی شان ہے، اس حد تک تو یہ شہید نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی راستے پہ ہیں، اسی تحریک کو احیا کر رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، تو یہ شہداء ہمارے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی تحریک کو ان کی ذات کے ذریعے سے پہچان سکیں اور اپنانے کے طریقے کو جان سکیں۔ لہٰذا یہ شہداء کی جو یاد ہے وہ در واقع اس لیے ہے کہ یہ ہم کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے اس زمانے میں جب دنیا مادیات کی طرف بھاگ رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، بچو بچاؤ کا عالم ہے، ان حالات میں وہ کون سا انہوں نے راستہ اپنایا ہے کہ جہاں پہ یہ اپنے گھر کی طرف سے مطمئن تھے اور ان کو دقت پریشانی یہ تھی کہ دین پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، جبکہ آج عام طور سے آدمی اپنے گھر سے مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، یہ پرابلم وہ پرابلم، یہ مشکل وہ مشکل، لیکن یہ یعنی ان کے اندر وہ شعور تھا کہ جو مشکلات کو بڑے لیول پہ سمجھ رہے تھے۔ جب انسان بڑے لیول پہ مشکلات کو سمجھتا ہے تو چھوٹی مشکلات خود اس کو نظر نہیں آتی، جتنی بلندی سے انسان دیکھتا ہے تو اتنی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایکچولی یہی انسان کی در واقع زندگی کا ہدف ہے، مقصد ہے، کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ احزاب آیت نمبر 23 بیان کیا ہے، اور ایسے افراد کے لیے یا یوں کہا جائے کہ یہ افراد کسی نہ کسی حد تک اس آیت شریفہ کا مصداق ہے، بہت مشہور ہے، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال، مومنین میں ایسے بھی مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ ہیں کہ جو اپنے وقت کو پورا کر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا، جو دین تھا، نظام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو قربانی کے راستے تک، شہادت کے راستے تک، جانثاری کے راستے تک، فداکاری کے راستے تک پہنچاتا ہے۔ یہ مرد بزرگوار قاسم سلیمانی، ابو مہدی مہندس، اگر کوئی ان کی زندگی کو دیکھے تو انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، انسانی ویلوز، اسلامی اقدار، حرم کے دفاع، ان ساری چیزوں کے لیے اپنی جان، ٹھیک ہے کہ اس موقع پہ آ کے امریکہ نے اتنے بڑے اعتبار سے ایک بہت بڑی سازش کے تحت قتل کیا، لیکن اگر ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے کتنی مرتبہ یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال چکے ہیں، کتنی مرتبہ یہ ایسے خطرے تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ موت سامنے تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اپنی زندگی کے اس سے پہلے ہر لمحے موت کے لیے آمادہ تھے۔ دوسرے پہلو کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شہید اپنی جان دیتا ہے، جانثاری کرتا ہے، فداکاری کرتا ہے تحریک کے راستے میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مقابل ہے وہ مقابل ان سے ہار گیا ہے، کیونکہ جنگ جسم کی جنگ نہیں تھی، اسلحوں کی جنگ نہیں تھی، جنگ تحریک کی جنگ تھی، اہداف کی جنگ تھی، افکار کی جنگ تھی، مشن کی جنگ تھی۔ وہ اپنے اہداف اور افکار اور مشن اور تحریک کو پیش کر رہا تھا، یہ اپنے اہداف و افکار اور مشن کو، تحریک کو پیش کر رہے تھے اور بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم مثلا یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جس داعش کو، IS کو اتنے بڑے پیمانے پر لانچ کیا گیا، ان بزرگوان نے اس کو کتنی آسانی سے ختم کر دیا۔ جب اپنی شکست کو دیکھا تو جو انداز بھی قتل کا ہے وہ یہ انداز بتا رہا ہے کہ ایک دم تلملایا ہوا ہے۔ یہ ایک پہلو اس میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ نظام کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک فرد پورے ملک پہ بھاری پڑ جاتا ہے، کہ جس کو دنیا سپر پاور کہتی ہے۔ یہ نظام کی طاقت ہے، یہ ایک تحریک کی طاقت ہے، یہ وہ شہداء کا راستہ ہے کہ جو ہم کو وہ کمال پہ جانے کی جہد دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم ان کی یاد منا رہے ہیں تو یقیناً جو باتیں ان کی زندگی سے یا ان کے حالات سے پیش کی جا رہی ہیں ان کو دیکھیں، غور و فکر کریں، اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، صرف ایک لائن میں دو باتیں۔ ایک تو وینیزویلا کے پریسیڈنٹ
مادورو نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے خود ایران کے متعلق، حتیٰ قاسم سلیمانی کے متعلق، اور کہا ہے کہ ہم رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی قیادت یا لیڈرشپ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ یہ نیوز ہے، اگر مل جائے تو دیکھیں، کیونکہ اس میں بہت تفصیلی اور بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو دقیق بیان کیے گئے ہیں۔ لیڈرشپ کے اعتبار سے بہت اہم نکات ہیں کہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوسری چیز کی جو ابھی موجودہ زمانے میں طیب اردوغان کی طرف سے اسرائیل سے جو تعلقات ہوئے ہیں، اور جو یہودیوں کے ہاں سے افراد جن کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مولوی گئے اور ملاقات ہوئی، تو یہ تعلقات یہ خود جو ترکیہ کی اصل پالیسی ہے اس کو، چونکہ بہت سارے لوگ اس کو مذہبی رہنما یا لمبردار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال مختلف موقعوں پہ اس کی یہ پالیسی کھل کے سامنے آئی ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے اور واقعیت وہ دکھاوا کچھ اور ہے، دکھ کچھ رہا ہے۔ تو وہ چیز ابھی کافی حد تک، جس طریقے سے ابھی بہت دنوں تک سعودیہ کے حالات چھپے رہے لیکن ابھی کلیئر ہو گئے، تو ہمارے خیال سے ان واقعات سے ترکیہ کے بھی حالات کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایسے افراد کے چنگل میں نہ پھنسے یا ان سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ ایک صحیح راستے کو صحیح فکر کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار لا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار لا ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار لا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار لا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار لا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔